عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے قوانین پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی نجات یافتہ بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دین اسلام مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک اس میں عقیدہ پایا جاتا ہے اور دوسرے عمل ہے۔ عقیدہ اور عمل یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر دین اسلام منحصر ہے، یعنی جہاں علماء اسلام نے عقیدے کو مقدم کہا ہے، یعنی عقیدہ انسان کے عمل پر مقدم ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں تو وہ چاہے کتنے ہی عمل کر لے، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ بیانات میں بیان کر چکے ہیں کہ عمل کی منزل مؤخر ہے، عقیدے کی منزل مقدم ہے، یعنی عقیدہ انسان کا پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عمل کو انجام دیتا رہے اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، مولائے کائنات کو نہیں مانتا، ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کے لیے اس کا عمل کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس نے پوری زندگی دین اسلام کے کسی عمل کو انجام نہیں دیا۔ ایک کافر شخص ہے، وہ اپنے آخری وقت میں اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا اور اس نے کسی عمل کو انجام نہیں دیا اور ایسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو علماء اسلام اس بات پر متفق ہے کہ اگرچہ اس نے کسی عمل کو انجام نہیں دیا، چونکہ اس نے صحیح عقیدے پر ایمان لے آیا تھا، ولایت کا اقرار کر لیا تھا، اسلام کو مان لیا تھا، توحید کو مان لیا تھا، نبوت کو مان لیا تھا، امامت کو مان لیا تھا، ولایت کو مان لیا تھا، لہٰذا اسے نجات مل جائے گی چونکہ اس کا عقیدہ درست ہے۔ تو معلوم ہوا عقیدے کی منزل مقدم ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم عمل کو پیچھے چھوڑ دیں، ہم عمل کرے ہی نہ۔ عزیزان گرامی، اگر عقیدہ مفہوم ہے تو اس کا مصداق عمل ہوتا ہے، یعنی عمل کے ذریعے سے انسان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ نماز کفر اور ایمان میں شناخت کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے، یعنی جو کفر اور ایمان میں پہچان کرواتی ہے، جو انسان کو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق بتاتی ہے، وہ ہے نماز۔ تو نماز کے ذریعے سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا عمل جو ہے وہ انسان کے عقیدے کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر انسان عمل میں پیچھے ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے عمل میں کیوں پیچھے ہے۔ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ اپنے عمل کو مکمل طور پر انجام دے، جیسا کہ واجبات جو ذکر ہوئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے۔ اگر انسان کوتاہی کر رہا ہے، عمل میں پیچھے ہے، تو وہ غور کرے کہ وہ پیچھے کیوں ہے، تاکہ وہ اپنے عقیدے کی تصدیق کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو اور ایک بہترین عمل ہے وہ ہے روزہ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر
لکھے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، ایک بہترین عبادت کا مہینہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، تو ہم بھی اس کے لیے پہلے سے آمادہ ہو جائے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے۔ خداوند عالم بتا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جس طرح تمہارے پہلے والی قوموں پر روزے واجب قرار دیے گئے تھے، ویسے ہی تمہارے اوپر بھی ہے۔ کیوں؟ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ عمل کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان متقی بن سکتا ہے۔ تو روزے کی کیا فضیلت ہے، جو روزے ہم رکھنے والے ہیں، کیا اہمیت ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک جزا دی جاتی ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی تمام نیکیوں کی جو جزا ہے وہ ایک طرف ہے، اور روزے کی جزا خود خداوند عالم دینے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی بالصبر صوم، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سے ارشاد ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بس صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو ان دونوں آیتوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق صبر سے مراد روزہ ہے، اور جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا اجر میں دینے والا ہوں، تو یہاں جو صابرون ہیں ان کا حساب بغیر حساب، ان کا کوئی حساب، بخوبی یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ روزے دار کا درجہ بے حساب ہے، جس کا کوئی حساب نہیں۔ گویا کہ انسان روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے ان سب کے ثواب کا علم محدود ہے، لیکن روزے کا ثواب صرف پروردگار عالم کو ہی ہے۔ یہی چیز روزے کی عظمت اور منزلت کے لیے کافی ہے کہ اس کا اجر اور ثواب خداوند عالم خود عطا کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ دار کے علاوہ اولاد آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود ہی روزے کی جزا دوں گا۔ اور قیامت کے دن بندہ مومن کی اسی طرح سپر ہے جس طرح دنیا میں ہر آدمی کا اسلحہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور روزے دار کے دہن کی بو خداوند عز و جل کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر ہے۔ روزے دار کو دوہری خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت جب کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے، دوسرے جب میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو ایک خوشی افطار کے وقت حاصل ہوگی، اور دوسری اس وقت جب خداوند عالم اس روزے دار کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت کی سپر ہے، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ روزہ اسے جہنم سے بچاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، علیک بالصوم فإنہ جنۃ من النار وإن استطعت ان یاتیک موت وبطنک جامع فافعل، روزہ رکھو کیونکہ وہ جہنم سے محفوظ رہنے کی سپر ہے، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ مرتے وقت تم بالکل خالی پیٹ ہو تو ایسا ہی کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اچھا روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خداوند عالم نے روزے کو لوگوں کے خلوص کی آزمائش کے لیے فرض کیا ہے۔ یہ پہلی چیز کیوں رکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں انسان کے خلوص کی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے، وہ خداوند عالم روزے کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ شہزادی کائنات نے فرمایا روزے کے بارے میں فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ تعالیٰ نے روزے کو خلوص کے استحکام کے لیے واجب قرار دیا ہے، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کے خلوص میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس کا خلوص بڑھتا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مالدار اور فقیر سب برابر ہو جائے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ مالدار اور فقیر برابر ہو جائے، کیونکہ مالدار جب تک بھوک کا مزہ نہ چکھ لے وہ فقیر کے اوپر رحم نہیں کرتا، کیونکہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے یہ چاہا کہ اس کی تمام مخلوقات کے درمیان مساوات پیدا ہو جائے اور مالدار بھی بھوک کا مزہ اور درد چکھ لے، تاکہ اس کا دل بھی کمزوروں کے لیے نرم پڑ جائے اور وہ بھی بھوکوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ تو یہ ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ روزے کے ذریعے سے جو مالدار افراد ہوتے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک غریب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور رزق حلال کماتا ہے۔ تو جب یہ احساس مالدار کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں غریب کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے ان کے جو حقوق ہیں ان کو انجام دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ انسانوں پر کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے تو کہا جائے تاکہ وہ بھی بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس کر سکے اور اس کے ذریعے آخرت کی غربت کا اندازہ کر لے، یعنی صرف دنیا کی نہیں، وہ آخرت کی بھی غربت کا احساس کرے کہ انسان آخرت میں کتنا غریب ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہاں کی بھوک اور پیاس کو نہیں برداشت کر سکتا تو آخرت کی شدت کو کیسے برداشت کرے گا؟ ایک یہ احساس کر سکے اور اس کے ذریعے آخرت کی غربت کا اندازہ کر لے، اور یہ کہ روزے دار اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے خدا کے سامنے ذلیل، مسکین، نیاز مند، ثواب کا مستحق، جزا کا منتظر اور خداوند عالم کا عارف اور ثواب کا مستحق بن جائے۔ اس کے علاوہ اس میں خواہشات کا توڑ، فرائض کی ادائیگی کے لیے آمادگی، آئندہ کے لیے رہنمائی ہے، اور تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے اس کو برداشت کرنا کتنا دشوار ہے، لہٰذا اسے دیکھ کر وہ حقوق ادا کرے جن کو خداوند عالم نے ان کے امور میں واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین فلسفہ امام نے بیان کیا کہ انسان روزے کے ذریعے سے جو اسے بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی عاجزی کا احساس کرے کہ انسان کتنا عاجز ہے، کتنا ناتواں ہے، تاکہ جب وہ آخرت میں خداوند عالم کے سامنے حاضر ہو تو اسے احساس ہو کہ وہ کتنا غریب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ روزے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا نوم الصائم عبادت و نفسہ تسبیح۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟
روزے دار کا سونا عبادت، یعنی ہم ایسے سو جائے تو ہمارا سونا عبادت نہیں ہوتا، لیکن ہم روزہ رکھ کے سوئے تو رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھ کے سوتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا عبادت ہے، اس کا سونا عبادت ہے، اور سانس لینا، جو سانس لیتا ہے وہ تسبیح الہی کہلاتا ہے۔ ان اللہ وکل ملائکۃ بالدعاء للصائمین، خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو روزے دار کے لیے دعا کرنے پر مامور کیا ہے۔ یعنی یہ اہمیت ہے روزے دار کی کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ان روزے داروں کے لیے خود فرشتے دعا کرتے ہیں۔ من صام یوما تطوع فلو اوتیا ملء ارض ذهبا ما وفی اجرہ دون اليوم الحساب، جو شخص ایک دن مستحبی روزہ رکھے، مستحب روزے کا کیا ثواب ہوتا ہے، جو شخص ایک دن مستحبی روزہ رکھے تو اگر اسے پوری زمین سونے سے بھر کر دے دی جائے تو بھی اس کا اجر کامل نہیں ہو سکتا، ہاں صرف روز قیامت وہ اپنے مکمل اجر کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اتنا اجر اور ثواب ہے صرف ایک مستحبی روزے رکھنے کا کہ اگر ساری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے تو وہ بھی اس کا اجر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کا سونا عبادت، سانس تسبیح اور دعا مستجاب ہے، نیز اس کے عمل کا اجر 2 گنا ہوتا ہے۔ یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ اب روزے کے حدود کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے؟ کیا صرف کھانا اور پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یا اور بھی کچھ چیزیں ہمیں انجام دینی ہوگی جس کے ذریعے سے ہمارا روزہ مکمل ہو سکے؟ تو امام فرماتے ہیں روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ جب تم روزہ رکھو تو پھر تمہارے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، شرمگاہ کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، اور اپنے ہاتھ اور شرمگاہ کو بچا کر رکھو، اور نیک باتوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہو، اور اپنے خادموں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ امام روزے کے حدود کو بیان کر رہے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں روزہ رہنا ہے، اور خاموش زیادہ رہیں۔ اگر انسان روزہ رکھ کے نیک باتیں نہیں کر سکتا، حدیثیں بیان نہیں کر سکتا، نیکی کے کام انجام نہیں دے سکتا، تو وہ خاموش رہے، اور باتیں کرے تو نیکی کی باتیں کرے تاکہ اس کا روزہ مکروہ نہ ہو، باطل نہ ہو، اور اپنے خادموں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی جو کام کرنے والے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو ان کے ماتحت ہے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، کھال اور بال کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ روزے کی اہمیت تھی کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ماہ صیام آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پچھلے سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں، باقی بچے ہیں، تو یہ بہترین مہینہ ہے ماہ شعبان۔ ہم اس مہینے میں اپنے قضا روزوں کو رکھ سکتے ہیں، جو ہمارے روزے قضا ہو گئے ہیں، اگر قضا ہے تو اسے واجب کی نیت سے ان دنوں میں رکھ لیں تاکہ اسے مستحبی روزوں کا بھی ثواب حاصل ہو جائے۔ وصلی علی محمد وآلہ